حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ گزارے محترم، آپ کو سید التابعین کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ صحابہ کی جس تابعین میں سے جس نے زیارت کی وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ، اتنی بلند پایا شخصیت ہے۔ آپ اپنے طلبہ میں مریدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سائل آ گیا، اس نے کہا حضور میں کوئی مانگتا تو نہیں، کسی کا قرض دیا تھا 700 درہم، آج کی تاریخ میں لوٹانا تھا، بندہ دروازے پہ آ گیا، میرے پاس پیسے نہیں لوٹانے کے لیے، آپ کی خدمت میں آئے مگر مجھے 700 درہم آپ دے دیں۔ بندہ بڑا سخت ہے، بڑا ذلیل کرے گا مجھے اگر میں نے نہ دیے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ نے اپنے خادم خاص کو کہا ایک کاغذ یا قلم دیا، وہ لے آیا، آپ اس پہ لکھا کچھ اور لکھ کے اس کو فولڈ کیا اور اپنے خادم کا یہ اس کو ساتھ لے جو میرے گھر لے گئے اور گھر والوں کو کہنا جو اس میں لکھا ہے وہ دے دیں۔ دروازے پہ کھول کے پرچی کھولی نا، نہیں پرچی نہیں کھولی، اندر گھر والوں کو کہا کہ جی حضرت صاحب نے ایک سائل کو بھیجا ہے، 700 درہم ان کی ضرورت ہے، انہوں نے اس پہ لکھا نہیں ہے پرچی، اس کو دیکھ اور انہیں ذرا دے دیں۔ گھر والوں نے پرچی کھولی، اس پہ لکھا ہوا تھا 7,000۔ انہوں نے کہا آپ تو کہہ رہے ہیں خادم صاحب 700، اس پہ تو 7,000 لکھا ہوا ہے۔ ان کو مجھے پرچی واپس کرنے لگتا ہے، وہ غلطی ہوئی میں ٹھیک کروا کے کریکشن کروا کے لیا گیا، وہ غلطی نے کہا واپس کرا گیا، عبداللہ بن مبارک کو جا کے عرض کی حضور یہ تو کچھ غلط ہو گیا تھا، 700 درہم کا مطالبہ تھا، آپ نے غلطی سے 7,000 دے دیا۔ مرشد جو کام بھی کرے مرید کو کبھی اعتراض نہیں کرے، خدا بسال نہیں خادم آگے کر اچھا چلو یار کوئی بات نہیں، غلطی بھی ٹھیک کر لیتے ہیں، مجھے تو نے قلم لیا، قلم دیا، آپ نے پھر کچھ لکھ کے فوڑ کر کے کہا اب تو میری کھولنا بس کہا کہ میرے گھر والوں کو دینا کہنا بس جو لکھ دیا ہے وہ دے دے، جو لکھ دیا وہ دے دے۔ گھر کو جب بڑھایا آپ نے کہا حضرت کا فرمان یہ جو لکھا ہے وہ دے دو۔ گھر والوں نے کھول کے دیکھا، اس پہ لکھا تھا 14,000 درہم۔ اب وہ حیران کہ میرا حکم تھا، جیسا حکم تھا اس کے مطابق آپ نے، انہوں نے گھر والے 14,000 درہم دے دیے۔ جب 14,000 درہم سائے کو ملے اس کی تو خوشی اس کو اچھل پڑا، اس نے کہا واہ 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 دا والو، پتہ چلا جب ادا حد سے بڑھتی ہے تو خوشیوں میں بندہ اچھلتا بھی ہے، خوشی سے اچھلتا، ادا جب بڑھ جاتی ہے وہ خوش ہو کے چلا گیا۔ خادم واپس ہے، انہیں حضرت ہی مجھے راز سمجھ میں نہیں آیا، میں تو آیا تھا غلطی ٹھیک کروانے کے 700 کی بجائے 7,000 لکھا گیا ہے، آپ نے 14,000 لکھ دیا، یہ راز سمجھا دیں۔ آپ نے کہا دیکھیں بھائی یہ بات بڑی سننے والی ہے، حضرت بن مبارک نے کہا خادم اپنی اصلاح کی کر، اور پھر یہ جملہ اپنے بل اعلان میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے، محدث سے آپ اگر میں نے کہ میرے محبوب کا فرمان یہ ہے اگر وہ بندہ مصیبت میں پریشانی میں آپ کے پاس آئے اور آپ اس کی طلب اور ضرورت سے بڑھ کے اس کو انعام و اکرام اگر دیں تو اس کو ایک روحانی خوشی مسلمان بھائی سے ملتی ہے کہ میری اتنی عزت، میرا اتنا احترام، ضرورت بہت نیچے رہ گئی، دینے والے نے ضرورت سے کئی گنا بڑھا کے دے دیا۔ آقا فرماتے ہیں کوئی سوچ سے کسی ضرورت مند کی مدد کرے اللہ اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف کر اسی لمحے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کہنے لگے اب دیکھو دعوی رسول مقام کتنا ہے، لیکن آج سی کر کے کہنے لگے ہم نے 14,000 لکھے، آنے والے کو خوش کروا کے خوش کر کے حضور کے فرمان کے مطابق اپنے گناہوں کی معافی کا بہانہ بنا دیا۔ لوگوں کو تو گنہگار نہ تھے، وہ تو محفوظ سے محفوظ ان کی عبادت رب کر رہا تھا، مگر میں اور آپ اتنے بڑے گناہگار ہو گئے۔ اس حدیث کے باوجود ہمارے دروازے میں سائے آ کے 100 مانگے، ہم کہتے واپس نہیں کرتے، نہیں چلو 10 روپے دے دیتے، ہم طلب بھی پوری نہیں کرتے، یا آپ کو خالی لوٹا دیتے ہیں، یا اس کو کہتے میرے دروازے کے چکر لگا طواف کر کے سوچتے ہیں، قرض بھی دے دے تو واپس لوٹانا ہم اپنی عزت و غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ ایک میں اور آپ ہے، اور پھر کہلاتے ہم بڑے دینی، بڑے مذہبی، بڑے
انسانیت کو جو سبق آیا ہے کہ اس پہ قیمت کیا کرتی ہے. یہی عبداللہ بن مبارک ہیں، ان کے پڑوس میں یہودی رہتا تھا. یہودی نے کہا میں مکان سیل کرنا ہے. ایک مسلمان آپ کا مرید کہنے لگا میں یہ مکان خرید لیتا ہوں. پوچھا قیمت کتنی ہے؟ یہودی نے کہا 20,000 درہم. اس نے کہا حضرت آپ کے سارے محلے میں تو ہر مکان کی قیمت 10,000 درہم ہے، آپ نے ڈبل قیمت کیوں مانگی ہے؟ اس یہودی کا جواب سننا. اس نے کہا قیمت مکان کی 10,000 ہے، مگر 10,000 عبداللہ بن مبارک جیسے عظیم انسان کے پڑوس کے اتنے پیسے. آپ سوچے دیکھو یار، اس وقت مکان مہنگے ہوتے تھے اہل تقویٰ کے آس پاس کے. آج اہل مال اہل زر کے آس پاس کے مکان مہنگے ہوتے ہیں. پھر کہتے اللہ کی بارگاہ کے دروازے کیوں بند ہو گئے؟ خیر ملنا بھی بند ہوگی. ہم نے ساری گندا ہوتی بہانا شروع کر دی. اے امت پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اگر آج بھی عزت چاہتی اس دربار سے تو تمہیں پہلے انسان کی عزت دینی، دوسرے کو عزت دینا پڑے گی. آج تو میں آخری بات جاتے جاتے ہاتھ جوڑ کے لوگ، میں باقی کسی کو کیا چھوڑوں. سیاسی کو پگڑیاں اچھالنے کا رواج پرانا تھا. اب مذہبی ہماری اپنی ہم مسلک جماعتوں کے اندر بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا رویہ ختم ہو چکا ہے. مسلمان ہی نہیں سمجھتے. جب انسان مسلمان ہی نہیں سمجھتے عزت کیا دے گی؟ اللہ کی بارگاہ سے عزت کیسی ملے گی؟ یہ ہمارے زوال کی اور سیاہ رات کی وجہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج بھی فلسطین میں نصرت خدا اترے، کشمیر کی بیٹیوں کی حفاظت کی نصرت خدا اترے، تو میں پلٹ کے پھر اتنا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے اس فلسفے کو، اس نظریے کو اپنا کے اس سبق کو اپنی نسلوں کو پیغام کے طور پر سکھانا ہوگا، امت کے دل و دماغ تک پہنچانا ہوگا، جس سے امت لوٹ کے اس دروازہ مصطفیٰ کریم پر جہاں سے یہ خیراتیں ملتی ہیں اس اسلوب کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ دعوت مولا بن کر آ گئی. اللہ کی عزت کے ساتھ اس نے امت کا مقدس ہمیں اس پیغام کو سمجھ کر اپنی نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا